حضور نے فرمایا حبیب یمنی یہ بتاؤ اگلا سوال تم نے کرنا ہے جواب میں نے دینا ہے یا اگلا سوال بھی میں بتا دوں اور جواب بھی میں بتا دوں؟ اس نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ حضور نے فرمایا تو دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہے تیرے گھر میں ایک پریشانی ہے جس کا یہاں کسی کو نہیں پتا، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے پتا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا تیرا گھر یمن میں فلاں مقام پر ہے، وہاں پر تیری ایک پریشانی ہے، اس کے بارے میں تو دیکھنا چاہتا ہے مجھے پتا ہے یا نہیں پتا۔ حضور اس نے کہا بالکل یہی ہے، یہی سوال ہے، اب جواب ہدایت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا سنو، تمہارے گھر میں ایک تمہاری بیٹی ہے، اپاہج ہے، چل بھی نہیں سکتی، اٹھ بھی نہیں سکتی، اپاہج ہے، بستر پہ پڑی ہے اور اپنی موت کا انتظار کر رہی ہے۔ تم طبیبوں سے بڑا اس کا علاج کرا چکے ہو لیکن تمام طبیب اسے لا علاج کہہ چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی یہی سوال تھا نا تمہارا؟ حیران ہو گیا، کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ بالکل یہی سوال تھا۔ حضور نے فرمایا تمہارے دونوں سوال پورے ہو گئے؟ کہا بالکل پورے ہو گئے۔ لیکن حضور نے فرمایا تمہیں پتا نہیں تم کس بارگاہ میں ہو؟ حضور نے فرمایا تم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں تمہاری بیٹی کی بیماری کے بارے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا لیکن بات یہ ہے کسی بیمار کا نام میری زبان پہ آ جائے اور پھر وہ بیمار رہے، یہ میرے دربار کے اصول نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی گھر جاؤ، اللہ تمہاری بیٹی کو شفا عطا کر چکا ہے۔ حبیب یمنی تیز قدموں سے گھر پہنچتا ہے، گھر کا دروازہ جو بند تھا اس کو دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ حبیب یمنی حیران، کہا کہ تم تو چل نہیں سکتی تھی، تمہیں کس نے چلایا؟ تم تو اٹھ نہیں سکتی تھی، تمہیں بستر سے کس نے اٹھایا؟ بیٹی نے کہا کہ میں تو رات اندھیری تھی اور اپنے موت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب موت آتی ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، میری آنکھوں کے آگے نور آ جاتا ہے، مجھے ایک چہرے کی زیارت ہوتی ہے، نیچی نگاہیں تھی، چاند سے روشن چہرہ تھا، رات سے کالی زلفیں تھی، کیا خوبصورت چہرہ تھا، کیا خوبصورت زلفیں تھی، کیا خوبصورت امامہ تھا، کیا خوبصورت آنکھیں تھی، کیا خوبصورت داڑھی مبارک تھی چہرہ پر۔ کہا کہ میری ان کے نظر ایک نظر ان کے چہرے پہ جانا تھا، بیماری کہاں گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، ایسا کریم تم کو، اس پہ بھی کہیں گے یہ کیا ہے، لیکن ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو بیٹھے رہو گداؤ۔ ایک واقعہ میرے شیخ نے سنانے کو کہا، میں جلدی سے سناؤں گا پھر ہم یہاں با جماعت مغرب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ کبھی مدینہ شریف جاؤ نا، سڑک پہ کوئی فقیر سویا ہو جس کے پاس بستر بھی نہ ہو، دنیا کا مال جو ایک دھیلا بھی نہ ہو، سڑک پہ سویا ہوا، اس کو اٹھانا اور اس کو پوچھنا کہ چلو تمہیں فلاں ملک کی سلطانی اور بادشاہی دینی ہے، وہ تمہیں بتائے گا۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، ارے بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ کوئی بندہ یہاں ایسا بیٹھا ہے جس کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ میرے ساتھ ایک بار یقین سے پڑھو، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، گو پاس کچھ نہیں ہے
سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں نقشبندی بے سرے نہیں ہوتے ایک دل مجھے زمانہ ایک دل مجھے زمانہ ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں کہتے ہیں خلد جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیگ یہ کس اونچا گھر کی ہے کہتے ہیں خلد جس کو جنت ہے نام جس کا ایک مدینہ شریف کا عاشق تھا مدینہ شریف سے ہو کے آیا اس نے جب جنت کی بہت تعریف سنی نا اس نے کہا یہ کہتے ہیں خلد جس کو جنت ہے نام جس کا کہتے ہیں خلد جس کو جنت ہے نام جس کا ارے ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی آخری شعر وہ بھی ایک مکان ہے سلطان نہیں تمہاری ہے گر کوئی کہانی آؤ دل کھول کر سنا دو سرکار کی گلی میں دل کھول کر سنا دو سرکار کی گلی میں بڑی یاد آتی ہے سرکار کی گلی کی بڑا عرصہ گزر گیا دعا کریں جلد مدینہ شریف کی حاضری اللہ اکبر کیا کہتے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں خواب میں مجھ بس مغرب کا وقت ہے مغرب کی نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر صرف ایک واقعہ جلدی سے میرے شیخ کامل نے جس کا حکم فرمایا اللہ دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یہاں اگر کوئی شعر سمجھنے والے بیٹھے ہیں نا اور ذوق بھی رکھنے والے ہوں تو وہ توجہ کیجئے گا چادر رحمت مصطفیٰ میں چھپ رہے ہیں ہم گناہگار آکے چھپ گئے ہیں گناہگار آکے ارے دامن مصطفیٰ تیری وسعت تجھ میں عالم سمائے ہوئے بات ختم کرتے ہیں اللہ اکبر مجھے تو ابھی تقریر لگتا ہے میں نے ابھی شروع کی ہے ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا ہے اللہ اکبر لیکن بات کو اختتام کرتے ہیں ہمارے شیخ نے ایک واقعے کا فرمایا بس اسی واقعے پہ 1 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا اور پھر ہم نے فوراً صفیں بنانی ہے اور نماز مغرب ادا کرنی ہے انشاءاللہ باجماعت اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں میں حاضر تھا یہ میری آپ بیتی ہے میں اپنی ایک آپ بیتی آپ کو سنا دوں میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا رسول اللہ کے در اقدس پہ اچھا میری کوشش ہوتی ہے وہاں ذرا چھپ کے بیٹھتا ہوں حضور سے نہیں اگر حضور سے منہ چھپا لیا تو کس کے سامنے کریں گے اللہ اکبر میں وہاں
ذرا رومال لے کے چھپ کے بیٹھتا ہوں، وہ لوگ دیکھتے ہیں، جمگٹا بنا لیتے ہیں، ملنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ وہاں جب حضور کا روزہ سامنے ہے تو پھر کسی اور سے کیا ملنا۔ میں ذرا چھپ کے بیٹھا تھا، ایک بندہ آ گیا میرے پاس، اس نے کہا مجھے پتا چلا تھا تم مدینہ شریف آئے ہو، میں تمہاری تلاش میں تھا، تمہارا نام حسان نصیب الرحمان ہے نا؟ میں نے کہا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا اور زار و قطار رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو میرے جیسے بندے کے ساتھ یہاں؟ حضور کا روزہ سامنے ہے، حضور کا روزہ دیکھو۔ اس نے کہا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا اس کے آنکھوں کے آنسوؤں نے نا مجھے بتایا کہ واقعتاً اس کے پاس کچھ بتانے کو بڑا خاص ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی نماز کے بعد وہاں 39 نمبر جو گیٹ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، میں نے کہا کہ وہاں آنا جانا ملنے، وہاں پر حضور کی طرف بھی توجہ رکھا کرو۔ میں نے ویسی زبان سے ہو گیا، وہاں میں ایک جگہ بیٹھتا ہوں، وہاں میں نے اس کو کہا کہ نماز کے بعد وہاں ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک ٹین ایجر بچہ تھا، وہ بھی زار و قطار روئے میرے سامنے۔ میں نے کہا کہ بات کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ بلڈ کینسر کا مریض تھا، ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج کہہ دیا تھا کہ آج نہیں تو کل اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کو گھر لے آئے تھے، اس کے موت کا وقت گن رہے تھے، آج نہیں تو کل ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو جائے گا۔ پریشان تھے، زندگی جو ہے وہ اندھیر نظر آ رہی تھی اس کے بغیر۔ کہا ایک دن یہ کمرے میں اکیلا تھا رات کے وقت اور چلا کے رونا شروع ہو گیا۔ ہم دوڑ کے اپنے کمرے میں گئے کہ شاید ہمارے بیٹے کا وقت آخر آ گیا۔ یہ وہ مجھے سنا رہا ہے اور میرے پاس اس واقعے کے ابھی بھی زندہ گواہ موجود ہیں جو میرے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ زار و قطار رو رہا تھا وہ، تو ہم نے سمجھا کہ وہ تکلیف میں ہے، اس کا وقت آخر آ گیا۔ ہم دوڑ کے گئے اس کے کمرے میں۔ کہا معاملہ یہ تھا کہ ٹی وی پہ تمہارا بیان چل رہا تھا، کسی محفل میں تم بیان کر رہے تھے، اور یہ وہ سن کے چلا کے رو رہا تھا، اور تم اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضور نے حبیب یمنی کی بیٹی کو ایک نگاہ سے اللہ کے کرم سے شفا عطا کر دی۔ اللہ نے حضور کی رحمت سے اس کو شفا عطا کر دی، حضور کے دربار سے اس کو شفا کی نعمت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا بیٹا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اس نے کہا سنو یہ ٹی وی پہ کیا بیان کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب یمنی اس وقت مسلمان نہیں تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے صرف اپنی بیٹی کی تکلیف جاننا چاہی، اس نے حضور سے کرم کی بھیک نہیں مانگی، صرف تکلیف جاننا چاہی، حضور نے ایک نگاہ فرما کے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا۔ میں رو رہا ہوں یا رسول اللہ، جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، اگر اس کی بیٹی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو میں تو آپ کا غلام ہوں، میرے پہ نظر کرم نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ کچھ دن کے بعد روٹین کا ٹیسٹ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا اس کو لے جاؤ، کس کو لے آئے ہو؟ اس کو لاؤ جس کے خون میں کینسر تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی کوئی مصطفیٰ سے مانگنے والا تو بنے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کل انشاءاللہ صبح کے وقت رائے ونڈ میں انشاءاللہ عظیم الشان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ میں آپ سب کو پرسنلی اپنے شیخ کامل کی جانب سے، اپنی جانب سے دعوت دیتا ہوں کہ کل جمعے کی نماز سے پہلے ہی میرا بھی بیان ہو جائے گا، ہمارے شیخ کامل بھی اپنے کلمات ارشاد فرمائیں گے، جمعے کی نماز کے ساتھ ہی دعا ہو جائے گی۔ تو کل صبح 10 بجے کانفرنس کا آغاز ہوگا، پر وقت رائے ونڈ ریلوے گراؤنڈ میں پہنچنا یقینی بنائیں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس عظیم الشان یا رسول اللہ کانفرنس انشاءاللہ رائے ونڈ میں ہوگی۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے غلطی ہوئی کوئی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب سنگی ہے عیدگاہ شریف میں جو ادارہ ہے المعہد المحمدی، اس کا یہ بیچ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اگلی کلاس میں چلا جائے گا۔ 15 شوال سے داخلے کھل جائیں گے، 8 جون کو انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے گاؤں سے ضرور کچھ بچے وہاں پر آئیں، آپ کے اس علاقے سے ضرور کچھ بچے وہاں پر آئیں، اور میٹرک پاس ہونا ان کا ضروری ہے، اور دین کے عالم بن کے یہاں آئیں اور علم دین کی یہاں شمع روشن کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے۔ صفیں بنا لیجئے، نماز مغرب باجماعت ہوگی 8 جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم